والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج تک ہم نے 6.25 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سننے کے بعد اس کے پیغام کو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ سننے کے لیے بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے۔ جتنے لوگ تراویح میں تھے اس میں سے بہت سارے لوگ یہاں شریک نہیں ہوتے ہیں، جو شریک ہو رہے ہیں انہیں اللہ کی محض توفیق ہی ہے جو یہاں پر روکے رکھتی ہے، ورنہ موبائل اور دنیاوی کام اور نفس ہمیں یہاں بیٹھنے نہیں دیتا ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحہ بھی ہمارا یہاں پر گزارنا یہ بہت ثواب کا باعث ہے۔ اللہ اسی طرح مستقل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً کئی باتیں آج کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن جو زیادہ اہم ہیں تقریباً 6-7 باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ پہلی بات ظلم سے متعلق جو آج کی پہلی آیت تھی وہیں سے ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسری بات سورۃ المائدہ کے بارے میں، تیسری بات تیمم سے متعلق، چوتھی بات قصاص سے متعلق ہے، پانچویں بات تیمم سے متعلق، قصاص سے متعلق، اسی طرح حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر ہوا ہے، اور پھر چھٹی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ کئی باتیں ایک دن کی تراویح میں آ جاتی ہیں، لیکن جو ہمارے معیار کے مطابق ہوتی ہیں، جن کا ہمارے لیے معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے منتخب کر کے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ پہلی بات جو قرآن مجید کی تلاوت میں آج کی آئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کو اللہ بالکل نہیں پسند فرماتے ہیں۔ جو ظالم ہوتا ہے اللہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو جو مظلوم ہے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ اگر اس بات کو کسی سے بھی بیان کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے وہ بیان کرنا اس کا غیبت نہیں شمار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں شمار کیا جائے گا کہ وہ چاڑی بول رہا ہے، وہ چغلی کر رہا ہے، بلکہ جو اس پر ظلم ہوا ہے اس کو وہ اظہار کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو ظلم کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب۔ جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا گیا ہے، جو مجبور بندہ ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ پلٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بدلہ نہیں لے سکتا ہے، تو وہ اپنے دل سے اللہ کے دربار میں جب شکایت کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان اور اللہ کے درمیان میں کوئی بھی چیز حائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی بات ہر بات کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتے ہیں، پھر اور اس کے بدلے کے لیے اللہ کچھ نہ کچھ انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو ظالم کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ خود اس کا بدلہ لیتے ہیں، چاہے شکلیں بدل کر کیوں نہ ہو، کسی بندے کے ذریعے ہو یا کوئی حالات اس کو پیدا کر دیں یا کوئی اور طریقہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کوئی ایسا انتظام کرتے ہیں کہ اس کو سبق سکھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ظلم کے سلسلے میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اپنی طاقت کا استعمال، اپنے عہدے کا استعمال، اپنے پیسوں کا استعمال اگر غلط طریقے سے کر کسی کو ستایا جا رہا ہے تو جس کو ستایا جا رہا ہے اس کے دل کی آہ ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ دسترخوان کے نام سے اللہ نے سورت کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ غالباً 114 نمبر کی اسی سورہ کی آیت میں اس لفظ کو
استعمال کیا ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت کی درخواست پر اللہ سے ایک درخواست کی کہ اللہ ہمیں ایک جنت سے دسترخوان نازل فرمائیے، تو اسی ورڈ کو اس سورے کی ہیڈنگ بنا دی گئی ہے۔ تو اس سورے میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ جنت سے ایک دسترخوان نازل فرمائیے۔ اور اس سورے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ کے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دو طرح کی ڈیوائیڈ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ایک مکی ہیں، دوسرے مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر وہ مسائل، وہ باتیں بیان فرماتے ہیں جو ایک نئے ایمان لانے والے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ چونکہ مکی دور میں اللہ کے نبی نے شروع میں اسلام کے بارے میں جب بتایا تو لوگوں کو اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے اور آخرت کیا ہے، اس سے متعلق زیادہ معلومات ہونی تھی۔ تو زیادہ تر مضامین مکی صورتوں میں اللہ یعنی توحید کے بارے میں، رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے، قیامت، جنت، دوزخ، جہنم، یہ ساری باتیں عام طور پر مکی صورتیں میں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، اور اس کا انداز گرامر کے اعتبار سے اس کے رائمنگ ورڈز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ علامتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں مکی صورتوں میں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں جیسے سورۃ المائدہ آج کی تراویح میں آئی ہے، مدنی صورتوں میں چونکہ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے اس وقت جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکامات کے بارے میں بیان فرمایا، یعنی بہت سارے صحابہ اسلام لا چکے تھے، اب انہیں اللہ کے بارے میں سمجھانا نہیں تھا، نبی کو تو وہ خود مان رہے تھے، اللہ پر ایمان بھی لا چکے تھے، آخرت کے بارے میں انہیں یقین بھی تھا، لیکن مسائل کیا ہیں، اگر کوئی ضروری مسئلہ پیش آ جاتا تو اس سلسلے میں رہنمائی کیسے حاصل ہو، تو زندگی گزارنے کے مسائل، معاشرتی مسائل، گھریلو مسائل، یہ تمام مسائل کے بارے میں مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس سورے میں بھی ذبح کرنے کے مسائل اور بہت سارے نکاح کے، وراثت کے کئی مسائل ان آیتوں میں، آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سورۃ المائدہ یعنی دسترخوان اس کا معنی ہے، اور اس میں کئی حلال چیزیں جس کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے، اور جن حرام چیزوں کو منع کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو دسترخوان پر ایک مومن کی آتی ہیں تو کون سی حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، یہ سارے جانوروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر فرمایا ہے، لہٰذا اس میں یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح تیمم کے بارے میں آیتیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی نے کہا ہے کہ صرف ہندوستان میں 400 طرح کے لوگ، الگ الگ لوگوں کو، دیوتاؤں کو، معبودوں کو ماننے والے ہیں۔ پوری دنیا میں کئی ہزار طرح کے ریلیجیس ہیں، مذاہب ہیں، ان میں سب سے زیادہ آسان جو نیچرل ہے، انسان کی فطرت سے جو زیادہ ملتا جلتا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس میں تیمم کے بارے میں جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کسی کو اتنا زیادہ مرض ہو گیا ہے کہ اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو مثال کے طور پر فالج کا اثر ہو سکتا ہے، یا زخم اتنے ہیں کہ وہ پانی نہیں ڈال سکتا لیکن نماز بھی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مار کر وہ جو مٹی ہوتی ہے اسی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو مل لے تو اس سے تیمم ہو جائے گا، بغیر پانی میں ہاتھ ڈالے کے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور تیمم اگر کوئی بیمار آدمی ہے یا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی بالکل نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھا، تو اس وقت آلٹرنیٹ یہ کہا گیا ہے کہ اگر 1 میل کے فاصلے میں اگر تقریباً 1.25 یا 1.5 کلومیٹر کے احاطے میں کہیں بھی پانی نہیں مل رہا ہے اس کو، تو اب اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ جب پانی مل جائے گا اس وقت تیمم ختم ہو جائے گا۔ تیمم کا طریقہ یہ بتائے ہیں، 2 فرض ہیں، اس میں نیت کرنے کے بعد اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کو، چاہے دیوار پر ہو جس پر دھول لگی ہوتی ہے،
چاہے زمین پر، بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے، اس میں بالو رکھ دیتے ہیں یا مٹی رکھ دیتے ہیں، جس میں 2 ہاتھ ایسے مارنا ہے اور اس کو ایسے جھٹک لینا ہے، کنکر لگ جاتے ہیں، کنکر منہ پر نہ لگے اس لیے مٹی پر ایسے ہاتھ مار کر اس کو جھٹک کر ایک مرتبہ پورے چہرے پر کرنا ہے، دوسری مرتبہ مار کر ہاتھوں کو جھٹک کر ایک بار سیدھے ہاتھ کو، دوسری بار دوسرے ہاتھ کو، اتنا ہی ہو گیا تیمم، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کا بھی تیمم یہی ہے، غسل کا تیمم بھی یہی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قصاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ مومنین پر زبردستی نہیں ہے، اگر کسی نے کسی پر ظلماً وار کیا جس کی وجہ سے اس کی انگلی ٹوٹ گئی یا کچھ بھی نقصان پہنچ گیا، تو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ بھی بدلے کے طور پر جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کی انگلی توڑ دی تو جس کی انگلی ٹوٹی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جو توڑنے والا ہے اس کی بھی انگلی توڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا، عدلے کا بدلہ، لیکن معاف کرنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، کسی جگہ ایک گاؤں میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے کوئتہ یا کوئی دھاری دار چیز لے کر کسی کو مارا، تو اس کا گوشت کا، بدن کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کی وار سے گر گیا، یعنی کٹ کر گر گیا۔ تو اب یہ معاملہ جب قاضی صاحب کے پاس گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہ قرآن میں بدلہ لینے کی تو اجازت ہے، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ اس سے کہا گیا بدلہ لوگے تو 2 باتیں ہوں گے، یا تو تم سیم ٹو سیم تو نہیں کر سکتے، یا تو تھوڑا کم کر دو گے، پھر بھی تم تھوڑا معاف کیے جیسا ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر 200 گرام کا گوشت کا ٹکڑا گر گیا تھا تو تم اگر سیم وار کرو گے تو ہو سکتا ہے 180 گرام کا یا 150 گرام کا ہی کاٹ سکو، تو پھر بھی تم تھوڑا کم بدلہ لینے کی طرح ہو جائے گا۔ دوسری بات، تھوڑا زیادہ ہو گیا تو پھر ظلم ہو جائے گا، زیادہ تو تم نہیں کر سکتے، پھر وہ اتنا زیادہ لینے کے لیے پھر تم پر حملہ کرے گا۔ بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ خیر مع العفو، جو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو اور چیزیں نوازیں۔ اس نے کہا نہیں، میں لے کر ہی رہوں گا، تو پھر اس کو یہ طے کر دیا گیا ٹھیک ہے بدلہ لے لو، لیکن جتنا وہ کاٹا ہے اتنا ہی کاٹنا ہے، اس سے 1 گرام بھی بڑھنا بھی نہیں، کم بھی نہیں ہونا۔ ممکن ہے کیا ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کمپیوٹر میں وہ ریڈیم کی مشین تو نہیں کہ ہاتھ رکھ ڈال کو سیٹ کر ڈالے 100 گرام متے کا کاٹ ڈالنے، ویسا تو نہیں ہے مسئلہ۔ اس کے دل میں جو جذبہ تھا بدلہ لینے کا، اس سلسلے میں اس نے کہا میں تو بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن معاف کرنے کو زیادہ پسندیدہ فرمایا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں آ کر اٹھا کر پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے غصے کے وقت میں۔ تو معاف آپ کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اسی طرح حابیل اور قابیل کے قصے کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا کا نظام بنایا اس میں سب سے پہلے انسان حضرت کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ چونکہ زیادہ تر اسکول سے پڑھ کر ڈارون کی تھیوری دماغ میں رہتی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ ایک وقت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جو اولاد ہوتی تھی تو وہ جڑوا ہوتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو ان میں شادی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ٹائم میں جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن ہیں سگے، وہ آپس میں نکاح نہیں کریں گے۔ سیکنڈ ٹائم جو بیٹا بیٹی ہوتے ہیں اس میں سے وہ بیٹا یہ بیٹی اور یہ بیٹا وہ بیٹی، ویسے نکاح کرنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ جو پیدا ہوئے اس میں سے بیٹی زیادہ خوبصورت تھی، سیکنڈ مرتبہ میں بیٹی تھوڑا کم خوبصورت تھی، تو یہ بھائی بولا نہیں میں اسی سے شادی کروں گا۔ ایک کا نام تھا حابیل، دوسرے کا نام تھا قابیل۔ تو جو قابیل تھا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ میں جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، جو بہن پیدا ہوئی تھی، اس نے کہا اسی سے میں نکاح کروں گا۔ اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں، دونوں نے کہا کہ اسی سے نکاح کریں گے۔ تو آپ سب سوچ سکتے ہیں اس سلسلے میں کہاں سے جھگڑے آ رہے ہیں لڑکی کے سلسلے میں۔ تو اس نے کہا کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔
جب دونوں بھی اسی بات پر اڑے رہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ دونوں بھی اللہ کے راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے گی وہ اس بہن سے اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب قربانی کا طریقہ اس زمانے میں یہ تھا کہ کوئی جانور بھی ذبح کر کے ایک جگہ تھوڑا پہاڑ جیسا یا اونچی جگہ پر رکھ دینا تھا۔ تو ایک جو حابیل تھا اس نے جانور قربان کر کے پہاڑ پر رکھ دیا، جو قابیل تھا اس نے اپنی کھیت کی کچھ چیزیں لا کر، وہ بھی قربانی کے لیے دی جا سکتی تھی اس زمانے میں، تو وہ لا کر دونوں بھی پہاڑ پر رکھ دیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ آگ آتی تھی آسمان سے، وہ آگ آ کر جس کو کھا کر چلی جاتی اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اللہ کی طرف سے جو آگ آئی اس نے وہ جو حابیل کا جانور تھا ذبح کیا ہوا اس کو کھا کر چلی گئی۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ حابیل یعنی صحیح ہوا، جو اس حمل کی تھی اس حمل کی لڑکی دوسرے حمل کا لڑکا، حابیل کے ذمے میں وہ لڑکی آئی، اس سے نکاح ہو جائے گا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں ہی کروں گا۔ تو وہ جھگڑا ہوا اور ایک دوسرے کا قتل کرنے پر اڑ گئے۔ تو جو حابیل تھا اس نے کہا کہ تم مجھ پر حملہ بھی کرو گے تو میں تمہارے خلاف حملہ نہیں کروں گا، گویا اس نے کہا کہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کروں گا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے، فرسٹ قتل اس دنیا میں روئے زمین پر اس قابیل نے کیا تھا اس حابیل کا، تو مفسرین نے لکھا ہے جو سب سے پہلے گناہ کرتا ہے یا گناہ کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ کا وبال اس کے ذمے میں بھی چلا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اچھائی کا حکم دیتا ہے یا اچھائی کے راستے پر کسی کو لے جاتا ہے تو جو جو اس راستے پر چلیں گے ان سب کا حساب اچھائی بتانے والے پر ہوگا۔ اسی طرح مفہوم مخالف یہ ہے، اپوزٹ اس کا مطلب کہ اگر کوئی غلط کام کرے گا اس کو دیکھ کر جتنے لوگ غلط کام کریں گے وہ سارے گناہ بھی اس کے سلسلے میں۔ آج کل دوستی میں بہت سارے لوگ فری میں بہت ساری گندی عادتیں ڈلا دیتے ہیں، اس سے جو عادت ڈلایا ہے اس کے کھاتے میں جتنے مرتبہ وہ گناہ کرے گا وہ، اور وہ جس کو سکھائے گا وہ سارے گناہ اس کے ذمہ آتے رہیں گے۔ اس لیے اپنی ذات سے کسی کو کوئی ایسا گناہ کا کام نہ سکھائیں جو ہمیشہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے۔ اور اسی طرح آخر میں میں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا، آج بھی پوری دنیا میں ایک بڑا پروپیگنڈا بتایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے، یہود و نصارہ کے درمیان میں یہ ایشو تھا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، عیسائی کہتے ہیں ہم نے سولی پر لٹکا دیا، وہ جو آپ کو نشان ملتا ہے صلیب کا پلس کا، تو عیسائیوں نے کہا ہم نے تو عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا اور عیسیٰ ہمارے پوری عیسائی قوم کی طرف سے سارے گناہوں کو وہ معاف کر کر سولی پر چڑھ گئے معاف کرانے کے لیے اللہ سے۔ اور یہود نے کہا کہ ہم نے تو ان کو قتل کر دیا، تو قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ نے کہا کہ نہ تم نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کے میٹر کو انہی میں خلط ملط کر دیا، ان کو ڈاؤٹ فل کر کے چھوڑ دیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور تقریباً 30 یا 32 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی، وہ قیامت کے قریب اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق دوبارہ آئیں گے زمین پر، اور وہ جو اس وقت کے فتنے ہوں گے وہ سب ختم کریں گے اور پوری دنیا کو اسلام سے بھر دیں گے، ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پھر وہ انتقال کر جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملے کو وضاحت کے طور پر بتایا۔ اس میں کئی باتیں آج کی تراویح میں آئی ہیں کہ بعض لوگ ان کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ وہ 3 تثلیث کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، یعنی 1+1+1 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ایک ہی ہے۔ اللہ بھی، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام، تینوں ملا کر ایک ہی ہیں، یا پھر اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں ملا کر ایک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، الگ الگ ان کے عقائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ صاف صاف طور پر واضح فرما دیا، اور جو یہ عقائد ہیں جتنے بھی عیسائی مشنریز کے
اس سلسلے میں جب بحث ہوتی ہے تو ان کو کوئی بھی اس کا صحیح جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو پھر بدل کر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اور اسی چکر میں لے کر جیسے مسلمانوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی فرقے زیادہ ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان میں فرقے ہیں۔ جیسے ہمارے میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سنی، تبلیغی، جماعت اسلامی، جماعت یہ فلاں فلاں، ایسے جتنے ہمارے میں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان میں بھی ہیں، اور ہمارے سے زیادہ سخت ہیں ان میں۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں بھی رہے کہ صرف ہمارے میں نہیں، ان میں بھی اس سے زیادہ فرقے ہو گئے۔ کیتھولک ہے اور آرتھوڈکس ہے، پروٹسٹنٹ ہے، اور ان کی انجیلوں میں بھی یوحنا، متی، لوقا، کئی ناموں میں ہیں، اور ہر ایک کے الگ الگ عقائد ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی ہیں، ان کی کتاب انجیل ایک ہے، لیکن اس کے الگ الگ فرقے، الگ الگ کئی چیزیں بنائے گئے ہیں۔ کچھ سال پہلے اخبار میں آیا تھا کہ یہاں پر کیرلا میں ایک چرچ میں، کیتھولک چرچ میں پروٹسٹنٹ والے لوگ آ گئے تھے، تو انہوں نے ان کو مار کر بھگایا اور 10 مرتبہ اس چرچ کو انہوں نے دھویا۔ تو ایسا ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو ان کے دماغوں میں بہت زیادہ اختلافات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سب مل جل کر نئے طریقے پر عیسائیت کو اپڈیٹ کر کے انہوں نے یہ کیا کہ عیسائیت کو انہوں نے اتنا آسان کر دیا، بالکل پورے حلوے جمع کر دیے۔ جیسے کہا کہ عیسائی اگر کوئی ہے تو جتنے چاہے گناہ کر لے، سنڈے میں 1 مرتبہ پریئر کر لے گا تو سارے گناہ معاف، چاہے کوئی بھی ڈرنک لے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے کہا گیا کہ جیسے کپڑے چاہو پہنو، عیسیٰ مسیح اور خدا کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور کسی دوسری ریلیجیس وال کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کو فراڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کے کئی عقائد کو ملا کر انہوں نے پھر عیسائیت کو اپڈیٹ کیا، اور لوگوں کو اپنے من پسند کی چیزیں مل رہی ہیں تو کیوں چھوڑ کر جائیں گے۔ اس طرح پھر لوگ عیسائیت میں جڑ کر رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کے احکام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ تشہیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔